السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آئیے آپ کی خدمت میں اور ایک بہت ہی خوبصورت اور دل فریب واقعہ آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ واقعہ شروع کرنے سے قبل آپ حضرات سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ برائے مہربانی اگر اس چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ واقعہ سماعت فرمایا۔ اس واقعے کا ٹائٹل ہے ایک نصرانی کا دربار رسالت میں حاضر ہونا۔ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ اسی دوران کسی نے دروازے پر دستک دی تو میں باہر نکلا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نصرانی دروازے پر موجود ہے۔ میں نے پوچھا یہاں کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا یہاں محمد بن عبداللہ موجود ہیں کیا؟ چنانچہ میں نے اسے اندر بلایا۔ اس نے اندر آ کر عرض کیا اے محمد، آپ خیال کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے برحق نبی اور رسول ہیں تو آپ میری مدد فرمائیں۔ اس شخص کے خلاف مجھ پر ظلم کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھ پر کس نے ظلم کیا؟ اس نصرانی نے کہا ابو جہل بن ہشام نے میرا مال ظلماً لے لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ ہجرت کے زمانے کی بات ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو جہل کے قلولہ کرنے کا وقت ہے، تو آپ اس وقت آپ کا جانا صحیح نہیں ہے، اور ہمیں ڈر ہے کہیں وہ غضبناک نہ ہو جائے اور کہیں وہ آپ کو اذیت نہ پہنچائے۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات کو نہ سنا اور ابو جہل کی گھر کے طرف تشریف لے گئے۔ ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جہل غضبناک ہو کر باہر نکلا تو اچانک دروازے پر کیا دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ابو جہل نے کہا اندر تشریف لائے، اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ آپ میری طرف پیغام بھیج دیتے تو میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے اس نصرانی کا جو مال لیا ہے اس کا مال فوراً واپس کر دو۔ ابو جہل نے کہا کیا آپ اس کام کے لیے تشریف فرما ہوئے؟ اگر آپ اس بارے میں کسی شخص کے ہاتھ پیغام بھیج دیتے تب بھی میں واپس کروا دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بات کو نہ بڑھاؤ اور تم اس نصرانی کا مال اس کو واپس کر دو۔ ابو جہل نے اپنے غلام سے کہا اس نصرانی کا جتنا مال تو نے لیا ہے فوراً اس کو نکال کر اس کے حوالے کر دو۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے آدمی، کیا تیرا مال تجھ تک پہنچ گیا؟ نصرانی نے عرض کیا ہاں، سوائے ایک کھجور کے پتوں کی ٹوکری کے سب سامان پہنچ گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا وہ ٹوکری فوراً نکالو۔ چنانچہ ابو جہل نے اپنے گھر کے اندر تلاش کیا لیکن وہ ٹوکری نہ ملی۔ آخر کار ابو جہل نے اس ٹوکری کے بدلے میں اس سے بہتر ایک اور ٹوکری دے دی۔ جب یہ واقعہ ختم ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو تشریف لے گئے تو ابو جہل کی بیوی نے ابو جہل سے کہا کہ قسم ہے خدا کی، تو نے انتہائی ذلت اور عاجزی کے ساتھ ابو طالب کے یتیم کی عزت کی۔ ابو جہل نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اگر تو دیکھ لیتی تو ایسی بات نہ کرتی۔ اس نے کہا تو نے کیا دیکھا؟ ابو جہل نے کہا میری قوت کے باوجود جو کچھ ہوا تو اس پر مجھے رسوا نہ کر۔ کہنے لگا میں نے ان کے دونوں کندھوں پر دو شیر بیٹھے ہوئے دیکھے۔ سبحان اللہ۔ جب بھی میں یہ ارادہ کرتا کہ کہوں کہ میں مال واپس نہیں کرتا تو قریب تھا کہ وہ دونوں شیر مجھے پھاڑ کھاتے۔ اس ڈر کے مارے میں نے ان کی عزت کی۔ حضرت سیدنا بلال حبشی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نصرانی نے وہ سارا منظر دیکھا جو منظر ابو جہل کے ساتھ ہوا تھا، جب اس نے دیکھا تو اس نے زبان حال سے کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کا دین برحق ہے۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا اسلام قبول کرنا ایک مظلوم کی مدد کرنے کی برکت سے تھا۔ سبحان اللہ، کتنا سبق آموز اور نصیحت والا واقعہ ہے۔ اس طرح کے واقعات سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائے کرم اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک، سبسکرائب، کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم۔